ویلکم بیک۔ کشمیر کے عوام کے لیے جدوجہد کرتا رہوں گا، عوام کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کا میرپور میں انتخابی جلسے سے خطاب، کہا کہ کشمیر کا فیصلہ پنجاب اور سندھ نہیں کشمیر کرے گا۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں مانتا کہ مہاجرین کی سیٹیں نہ دیں، 1000 سال جنگ کے لیے تیار ہیں۔ NFC میں آزاد کشمیر کا حصہ بھی ہونا چاہیے۔ آزاد کشمیر کے عوام اب پرانی تنخواہ پر چلنے کو تیار نہیں۔ چاہتا ہوں آزاد کشمیر کا آبزرور منتخب نمائندہ سینٹ میں بھی بیٹھے۔ آزاد کشمیر میں دھرنے کی سیاست کے بجائے جمہوری طریقے سے بات منوائی جائے۔ آزاد کشمیر کے عوام کی آواز اسلام آباد تک پہنچائیں گے۔ اختلاف رائے سے قومیں مضبوط ہوتی ہیں، کمزور نہیں۔ آزاد کشمیر کے معاملے پر کمیشن بنانے کی تجویز دی۔ احتجاج کرنے والے اور حکومت کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ احتجاج کرنے والے آزاد کشمیر کے عوام کو سزا دے رہے ہیں۔ احتجاج کرنے سے لوگ بے روزگار اور مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر امریکہ ایران جنگ نہیں رکتی تو مہنگائی مزید بڑھے گی۔ ایک وزیر راولہ کوٹ کو آزاد کشمیر کا حصہ نہیں مانتا۔ کل مظفر آباد میں ان کے لیڈرز نے تقریریں کی۔ آپ کون ہو فیصلہ کرنے والے؟ کشمیر کون ہے؟ نون لیگ والے بات کرتے ہیں کہ پنجاب میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ انڈس روبوٹک اینڈ آٹونومس سسٹم ایکسپو میں شرکت باعث مسرت ہے۔ نمائش اور اقدامات پاکستان کو جدید ٹیکنالوجی میں صف اول کا ملک بنائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا کہ اس سال کے آغاز میں پاکستان نے انڈس AI سمٹ کی میزبانی کی۔ روبوٹکس اور ڈرون کی جدت سے معیشت مضبوط، سلامتی بہتر اور عوام کی زندگی آسان ہوگی۔ میرے بچپن میں ٹیکنالوجی کی جدت بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن کی آمد تھی۔ مارکہ حق میں فیلڈ مارشل کی سربراہی میں ایئر چیف کی معاونت شاندار رہی۔ مارکہ حق میں افواج نے آٹومس سسٹمز اور سائبر سیکورٹی کے ذریعے سرحدوں کا دفاع کیا۔ پاکستان اپنے خود مختاری کے دفاع کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال کرے گا۔ خارجی سہولت کار کے بھتہ خوری اور من پسند فتووں سے متعلق انکشافات سے دہشت گردی کا بڑا نیٹ ورک بے نقاب ہو گیا ہے۔ دہشت گردوں کے لیے مذہب کی آڑ میں مقامی خارجی سہولت کار غیر قانونی مدارس کے ذریعے فتوے کا سہارا لینے لگے۔ فتنہ الہندوستان کے سہولت کاری میں ملوث گرفتار خود ساختہ مولوی ظفر یاب کا تعلق جامع نظام العلوم بنوں سمیت جمعیت علماء اسلام کے گروپ سے ہے۔ گرفتار خارجی سہولت کار کے انکشافات کے بعد غیر قانونی مدارس کو نیشنل ایکشن پلان کے تحت DGRI کی دائرہ کار میں لانا ناگزیر ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے آسیان ریجن فورم کے موقع پر یورپی یونین کی ہائی نمائندگا قائدہ کالاس سے ملاقات کی ہے۔ پاکستان اور یورپی یونین نے اسٹریٹجک انگیجمنٹ پلان کے تحت تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ قائدہ کالاس نے اسلام آباد میں پاکستان یورپی یونین اسٹریٹجک ڈائیلاگ کی کامیاب میزبانی کو سراہا۔ ملاقات میں علاقائی اور عالمی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکہ ایران صورتحال، علاقائی سلامتی، توانائی، بحری تحفظ اور عالمی سپلائی چین پر بھی گفتگو کی گئی۔ اسحاق ڈار نے GSP+ سے متعلق تمام بین الاقوامی کنونشنز پر مؤثر عمل درآمد کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان نے امریکہ سے $10 ارب کی ایکسچینج سپورٹ فیزیبلٹی فراہم کرنے کی درخواست کر دی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے امریکی ہم منصب اسکاٹ بیسنٹ سے واشنگٹن میں ملاقات کی، جس میں پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری اور خودکار کریڈٹ ریٹنگ میں اضافے کے لیے معاشی تعاون کے فروغ پر گفتگو کی گئی۔ ملاقات میں امریکی سرمایہ کاری میں اضافے اور تصویراتی منصوبوں کی پیش رفت پر بھی بات چیت کی گئی۔ ملاقات میں وزیر خزانہ نے علاقائی صورتحال کے پاکستانی معیشت پر منفی اثرات کو بھی اجاگر کیا۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کو بھیجی گئی درخواست کی منظوری کی صورت میں پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ، روپے پر دباؤ میں کمی اور کثیر الجہتی مالیاتی ذرائع پر انحصار کم ہونے کی توقع ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی نے اسلام آباد میں ملاقات کی ہے، جس میں دونوں ممالک نے دو طرفہ تعلقات، سیکورٹی تعاون اور باہمی تجارت کے فروغ پر اتفاق کیا۔ وزارت داخلہ آمد پر محسن نقوی نے ایرانی ہم منصب کا پرتپاک استقبال کیا، جبکہ فیڈرل کانسٹیبلری کے چاق و چوبند دستے نے انہیں سلامی پیش کی۔ دونوں ممالک کے وفود کے درمیان بھی مذاکرات ہوئے۔ ملاقات میں پاکستان اور ایران نے انسداد دہشت گردی، انسداد منشیات، غیر قانونی امیگریشن اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق کیا۔
دونوں ممالک نے افغان سرحد کے ذریعے دہشت گردی اور منشیات کے اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے مشترکہ حکمت عملی اپنانے اور رابطہ کاری کو مزید مؤثر بنانے پر بھی زور دیا ہے۔ ایرانی آرمی چیف جنرل امیر حاتمی نے کہا ہے کہ امریکہ کسی بھی کارروائی کا منہ توڑ جواب دیں گے، تمام وسائل کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں گے۔ اصفہان میں فوجی افسران سے ملاقات کے بعد خطاب کرتے ہوئے ایرانی آرمی چیف نے کہا کہ امریکہ خود کو فرعون کی حیثیت میں سمجھتا تھا، کہتا تھا دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن ایران نے ثابت کیا کہ بھرپور مقابلہ کر کے اس کے عزم خاک میں ملا دیے۔ ایران کا اب بھی ابنائے ہرمز پر کنٹرول ہے، وہ آج بین الاقوامی سطح پر ایک باوقار اور سربلند قوم بن چکا ہے۔ جنرل امیر حاتمی نے فضائیہ کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایران نے جنگ کے دوران دشمن کے F-15, F-16, F-35 طیارے مار گرائے۔ ایران کو امریکہ پر رتی برابر بھی اعتماد نہیں ہے۔ واشنگٹن نے کبھی اپنے وعدوں کی پاسداری نہیں کی ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ بحران کے خاتمے کے لیے امریکہ اب بھی ایران کے ساتھ مذاکرات کا خواہاں ہے، لیکن بات چیت میں سنجیدہ نظر ایران نہیں آ رہا۔ مارکو روبیو نے آسیان وزراء خارجہ کے اجلاس سے خطاب میں کہا ہے کہ امریکہ ہمیشہ سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے۔ ہم اختلافات کے حل کے لیے مذاکرات کے لیے ہر وقت تیار ہیں اور ایران کے معاملے میں بھی یہی موقف برقرار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران ماضی میں کیے گئے معاہدوں کی پاسداری نہیں کر سکا، اور اگر ایران مذاکرات میں سنجیدہ ہوا تو امریکہ بھی سنجیدگی سے بات کرے گا۔ بصورت دیگر امریکہ اپنے اور اپنے اتحادیوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کرے گا۔ ابنائے ہرمز کے حوالے سے امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اگر مشرق وسطیٰ میں کسی ملک کو یہ مثال قائم کرنے دی گئی کہ وہ کسی بین الاقوامی آبی گزرگاہ پر قبضہ کرے، وہاں سے گزرنے والے جہازوں پر ٹول عائد کرے اور ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں جہازوں کو نشانہ بنائے، تو یہ ایک انتہائی خطرناک نظیر ہوگی۔ S&P گلوبل نے پاکستان کے خود مختار کریڈٹ سے بڑھا کر بی ریٹنگ مائنس کر دی ہے۔ پاکستان بی پلس نے تقریباً 9 سال بعد دوبارہ کریڈٹ ریٹنگ حاصل کی ہے۔ S&P نے پاکستان کے لیے سٹیبل آؤٹ لک برقرار رکھتے ہوئے معاشی استحکام پر اعتماد کا اظہار کیا۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی کے مطابق پاکستان میں ادارہ جاتی اصلاحات مزید مضبوط ہوئی ہیں۔ S&P کے مطابق پاکستان نے اہم معاشی اصلاحات پر کامیابی سے عمل درآمد کیا۔ ریٹنگ اپ گریڈ کی وجہ مالیاتی خسارے میں کمی اور بہتر مالی نظم و ضبط کو قرار دیا گیا ہے۔ S&P کے مطابق زر مبادلہ کے ذخائر میں نمایاں بہتری سے معیشت مستحکم ہوئی۔ پاکستان کی مائکرو اکنامک صورتحال میں بہتری پر عالمی ریٹنگ ایجنسی کا مثبت اظہار ہے۔ ادھر پاکستان نے حوثی باغیوں کی جانب سے سعودی عرب اور بحیرہ احمر میں جہاز رانی کے خلاف دھمکیوں کی پرزور الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب اور تجارتی بحری جہازوں کو دھمکیاں ناقابل قبول ہیں۔ پاکستانی پرچم بردار جہازوں کو خطرہ قومی سلامتی کے خلاف خطرہ تصور کیا جائے گا۔ پاکستان اپنے بحری مفادات کے دفاع کے لیے ہر ضروری اور قانونی اقدام کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا ہے کہ پاکستان نے سعودی عرب کی سلامتی، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی بھرپور حمایت کا اعادہ کر رکھا ہے۔ بحیرہ احمر میں جہاز رانی کا تحفظ اور عالمی تجارت کا تسلسل یقینی بنایا جائے۔ تمام فریقین بین الاقوامی قانون کا احترام کریں اور کشیدگی کم کریں۔ گلگت بلتستان مہدی شاہ نے وزیر اعلیٰ امجد حسین کی سفارش پر 12 رکنی صوبائی کابینہ کے سمری کی منظوری دے دی ہے۔ وزراء میں پیپلز پارٹی کے 8 اور استحکام پاکستان پارٹی کے 4 وزیر ہوں گے۔ گلگت بلتستان اسمبلی کی 12 رکنی کابینہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ کابینہ میں بلتستان ڈویژن سے 5، گلگت ڈویژن سے 5 جبکہ دیامر ڈویژن سے 2 وزراء شامل ہیں۔ اعلامیہ کے مطابق پیپلز پارٹی کے محمد علی اختر، اقبال حسن، ناصر علی خان، سید جلال محمد نسیم اور سید توقیر مہدی کابینہ کا حصہ ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کے نیک نام کریم اور ذوالفقار مراد بھی وزیر بن گئے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجھار کے زیر صدارت چیلم کے سیکورٹی انتظامات سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں چیلم کے جلوسوں، مجالس، حساس مقامات کے سیکورٹی کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں شریک اعلیٰ حکام نے وزیر داخلہ سندھ کو سیکورٹی انتظامات اور دیگر سہولیات سے متعلق علیحدہ بریفنگ دی۔ اجلاس میں وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجھار کا کہنا تھا کہ چیلم کے دوران جامع سیکورٹی پلان پر مؤثر انداز میں عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ جلوسوں کے روٹس، امام بارگاہوں، داخلی اور خارجی راستوں اور حساس مقامات پر سیکورٹی اور دیگر سہولیات کو مزید مؤثر بنایا جائے۔
چیلم کے موقع پر شہریوں کے جان و مال کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ تمام متعلقہ ادارے مکمل ہم آہنگی کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں انجام دیں۔ کراچی کے کلثوم بائی ولی کا اسپتال میں مزید 16 بچوں میں HIV کا انکشاف ہوا ہے۔ حکام نے مزید کیسز سامنے آنے کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے۔ صوبائی محتسب سندھ محمد سہیل راجپوت کی زیر صدارت کیس کی سماعت ہوئی، جس میں سیکرٹری لیبر سندھ، کمشنر سیسی ہادی، بخش کلہوڑو، ہسپتال انتظامیہ، طبی ماہرین اور متاثرہ بچوں کے والدین نے شرکت کی۔ سماعت کے دوران والدین نے اسپتال انتظامیہ کے عدم تعاون، ادویات کی کمی، علاج کے اخراجات کی ادائیگی میں تاخیر اور انتظامی رویے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ محتسب سندھ نے اسپتال انتظامیہ کی کارکردگی پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ فوری طور پر تربیت یافتہ عملہ تعینات کیا جائے۔ آل پاکستان پیٹرول پمپس مالکان ایسوسی ایشن نے آج رات 12 بجے سے تمام پیٹرول پمپ بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وائس چیئرمین پیٹرول پمپ آنرز ایسوسی ایشن انعام الحق چودھری نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مطالبات کی منظوری تک تمام پیٹرول پمپ بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج رات 12 بجے سے پمپس پر پیٹرول اور ڈیزل کی سپلائی بند کر دی جائے گی۔ انعام الحق نے کہا ہے کہ حکومت کا غیر لچکدار رویہ کسی صورت قابل قبول نہیں۔ اب بھی وقت ہے کہ حکومت ہوش کے ناخن لے، عوام کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہیے، لیکن حکومت نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ پیٹرول پمپس آنرز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی روزانہ قیمتوں کا تعین ناقابل قبول ہے۔ پیٹرول ڈیلر کو مارجن میں اضافہ ناگزیر ہے۔ موجودہ مارجن پر ہمارا معاشی قتل ہے۔ FIA اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مشترکہ انٹیلیجنس بیس کارروائی کرتے ہوئے افغان شہریوں کے لیے مبینہ طور پر جعلی شناختی دستاویزات تیار کرنے والے گروہ کا سراغ لگا کر نادرا کے 2 افسران سمیت ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ترجمان FIA کے مطابق گرفتار ملزمان میں نادرا کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور ڈپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی شامل ہیں۔ کارروائی کے دوران جعلی شناختی دستاویزات کے اجراء، سرکاری ریکارڈ میں مبینہ رد و بدل سے متعلق اہم ریکارڈ اور شواہد قبضے میں لے لیے گئے ہیں۔ FIA کے مطابق ابتدائی تحقیقات میں بعض دہشت گرد عناصر سے مبینہ روابط کی بھی نشاندہی ہوئی ہے، تاہم اس حوالے سے تحقیقات جاری ہیں۔ ادھر موٹر وے پولیس کی بڑی کارروائی، 22 کروڑ روپے مالیت کے نان کسٹم پیڈ سگریٹ اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ چکری کے قریب کارروائی کے دوران 11 ٹرکوں سے نان کسٹم پیڈ سگریٹ برآمد کر لی گئی۔ اسمگل شدہ سگریٹ پشاور سے لاہور منتقل کیے جا رہے تھے۔ خفیہ اطلاع پر بروقت کارروائی کرتے ہوئے 11 ٹرک اور 11 ڈرائیورز کو حراست میں لے لیا گیا۔ تلاشی کے دوران 22 کروڑ مالیت کے نان کسٹم پیڈ سگریٹ برآمد کیے گئے۔ برآمد شدہ سگریٹ، ٹرک اور ملزمان قانونی کارروائی کے لیے کسٹم حکام کے حوالے کر دیے گئے۔ اسی کے ساتھ ہی بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ چند لمحوں بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔